السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعدکم من بعد فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 195 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں کام کرنے والوں کی محنت بیکار نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت۔ بعدکم من بعد، تم آپس میں ایک ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور لڑے اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کے پاس ثواب، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا۔ وہ دعائیں کون سی تھیں جن کو اللہ نے قبول فرمایا؟ تو اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 دعاؤں کا ذکر فرمایا جو صحابہ نے کیا تھا، اس میں ایک دعا یہ تھی کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اور دوسری دعا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، تیسری دعا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اور چوتھی دعا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور 5ویں دعا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ان 5 دعاؤں کو ربنا سے شروع کیا گیا ہے۔ تو اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی دعاؤں کو شروع کرنے سے پہلے 5 مرتبہ ربنا کہے یا اپنی دعاؤں کے درمیان کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے اپنی دعا میں 5 مرتبہ ربنا کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ لہذا بندہ مومن اگر اپنی دعا میں 5 مرتبہ ربنا کہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ رب نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لی۔ کون سی؟ وہی پچھلی آیت میں 5 مرتبہ ربنا کہہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو دعا کی تھی، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، اور جو انہوں نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیا۔ اور پھر ان سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ بعدکم من بعد، دونوں برابر ہیں، یعنی مرد عورت۔ اس کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ برابر اس حیثیت سے کہ تم دونوں یعنی مرد عورت، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اطاعت پر ثواب ملنے میں، نیکی کرنے میں جو ثواب ملے گا، اور گناہ کرنے پر جو عذاب ہوگا، اس معاملے میں دونوں برابر ہیں۔
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہجرت کے تعلق سے، یعنی اس کے اجر و ثواب کے تعلق سے، میں نے عورتوں کا ذکر بالکل نہیں سنا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل فرما کر رب نے بتا دیا کہ جس طریقے سے ہجرت کرنے پر مرد کو ثواب ملے گا، اسی طریقے سے عورت کو بھی اسی طریقے سے ثواب ملے گا۔ پھر اس آیت کریمہ میں ایک اہم بات یہ بھی بتا دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں زمانے میں جو مہاجرین اور مجاہدین نے جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آئی، جو مہاجرین تھے، جو مجاہدین تھے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو تمام صحابی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مہاجرین اور مجاہدین، سب کے سب جنتی ہیں اور سب کے سب مغفور ہیں، اللہ نے انہیں بخش دیا ہے۔ اگر شیعہ یا رافضی یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، ظاہری وصال کے بعد 6 صحابہ کے علاوہ نعوذ باللہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، اسلام کے دائرے سے نکل گئے تھے، تو یہ اس آیت کریمہ کے صریح خلاف ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تمام جہاد کرنے والے اور ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور جنت کا وعدہ نہ فرماتا، اور انہوں نے مغفرت اور دوزخ سے نجات کے تعلق سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہ فرماتا۔ تو اس آیت کریمہ میں فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمائی، اور لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانہار، تو گناہوں کے مغفرت کا بھی ذکر ہے اور جنت میں داخلے کا بھی ذکر ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ تمام صحابہ جو ہے جنتی ہیں اور مغفور ہیں۔ آگے آیہ نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والوں، کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے گھومنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ نمبر 197 کا تعلق بھی 196 سے ہے، متاع قلیل، یہ جو ہے حیات فانی کا یعنی قلیل سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یعنی تجھے ہرگز دھوکہ نہ دے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ کفار و مشرکین جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو بہت ہی عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تصدیق کی، انہیں نبی مانا، اس کے باوجود بھی ہم تنگی اور مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ وہ جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور تم جو دیکھ رہے ہو تو یہ سمجھ جاؤ متاع قلیل، یہ ایک تھوڑا سا ہے، اور ان کا حشر کیا ہوگا؟ جو عیش و آرام کی زندگی کافر گزار رہے ہیں ان کا انجام ثم مأواہم جہنم، تھوڑا سا برتنے کے لیے اللہ نے دے دیا ہے، پھر جو ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے، اور وبئس المہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گویا کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ظاہری خوشحالی کو نہ دیکھو دنیا کی، ان کا انجام جو ہے وہ برا ہے، اور تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے گا، اور اگر دنیا میں تمہیں تنگی کی زندگی ہے، اس طریقے سے تنگی کی زندگی تم گزار رہے ہو، لیکن تمہارا انجام بہت اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، اور دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ رب نے فرمایا متاع قلیل، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ عطا فرماتا۔ گویا کہ دنیا کی حیثیت ہی نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری
اس کو صحابہ نے بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر سیاہ چادر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو ہے چارپائی کے نشانات نقش ہو گئے تھے، اس پر لگ گئے تھے۔ تو صدیق و عمر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چارپائی اور بستر کی سختی سے آپ کو کس قدر تکلیف پہنچتی ہے، اور آپ کو اللہ نے نبی الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور قیصر و کسریٰ کو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ شاندار دیباج کے بستروں میں سوتے ہیں، آپ جو ہے اس طریقے سے مشقت آپ برداشت کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، قیصر و کسریٰ کے بستر دوزخ میں ہیں، اور میرا یہ بستر اور میری چارپائی کا انجام جو ہے جنت ہے۔ یعنی ظاہری جو تکلیف آ رہی ہے اسے نہ دیکھو بلکہ انجام کو دیکھو۔ اور پھر ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بستر پر پڑی ہوئی ایک چادر کو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے ایک شاندار بستر انہوں نے اون سے بھرا ہوا وہ بھیجا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، اس بستر کو دیکھا تو پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو نیا بستر اس نے بھیج دیا۔ تو حضرت عائشہ کو فرمایا کہ اس کو واپس کر دو، خدا کی قسم میری ظاہری کیفیت کو تم دیکھتے ہو کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو میرے ساتھ روانہ کر دے۔ تو بات اس سے کیا سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنا کر بھیجا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ظاہری زندگی کو جو ہے اس طریقے سے گزارنا پسند فرمایا کہ جیسے کہ حدیث پاک دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار نے دعا کی میرا حشر مولا تعالیٰ مسکینوں کے ساتھ فرما۔ تو اس طریقے سے زندگی گزارنے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اور کافر جو ہے دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا، اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور اس کی پوری جزا اس کو آخرت میں دی جائے گی۔ اور کافر چونکہ دنیا میں جو نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کی پوری جزا جو ہے دنیا میں ہی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کی جزا دی جائے۔ یعنی جو بھی اس نے دنیا میں ظاہراً اچھا کام کیا تو اس کی پوری جزا دنیا میں ہی مل کر رہے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے جزا عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں پوری جزا اسے عنایت کرتا ہے۔ ظاہراً اگر دنیا میں تنگی آئی، تکلیف کو اس نے برداشت کیا، صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر اسے عنایت فرماتا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہی ہے کہ کافروں کی عیش و آرام کو دیکھ کر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جو کچھ ملا دنیا میں ہی ملا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن ظاہراً اگر دنیا میں اسے کم ملا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے پوری جزا عنایت فرمائے گا۔ آیہ نمبر 198 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں، نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کی طرف سے مہمانی اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکیوں کے لیے سب سے بھلا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی جو ہے ظاہری اور عارضی اور فنا ہونے والے
آرام اور عیش کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آخرت کی جو ہمیشہ رہنے والی آرام والی جو جگہ ہے جنت، اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تاکہ انہیں تسلی ہو کہ میں نے تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کی ہیں۔ سرکار نے ان نعمتوں کے تعلق سے جو مومنین کے لیے اللہ نے آخرت میں تیار کر رکھی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ یعنی ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جہاں جو تمہیں اجر ملے گا، جو جگہ تمہیں ملے گی آخرت میں، اس کا حال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ جہاں کوڑا رکھا جائے وہ بھی جو ہے دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگی۔ تو مومنین کو تسلی دی گئی کہ ظاہراً اگر تمہیں دنیا میں مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو تم جو ہے کافروں کی عیش و آرام کی طرف نہ دیکھیں، انہیں جو کچھ ملا ہے وہ دنیا میں ہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے اور جنت تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ بات آ سکتی ہے۔ سرکار نے صاف طور پر فرما دیا، نہ کسی کی آنکھ نے اس چیز کو دیکھا، نہ کسی نے اس کو سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عافیت کی زندگی عطا فرمائے، خیر کی زندگی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی خیر کی زندگی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔